अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने बात की थी हमजाद और करीन से मुताल्लिक, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे काहिन और भगत से मुताल्लिक। काहिन भगत जो है ये लफ्ज़ हिंदुस्तान में ज़्यादा बोला जाता है, और काहिन जो है ये मुसलमानों की इस्तिलाह है। कुरान में इस लफ्ज़ का जो है वो बहुत इस्तेमाल हुआ है, हदीस में भी आया है। अगरचे आजकल ये लफ्ज़ इतना ज़्यादा ये इस्तिलाह बोली नहीं जाती और इसकी जगह दीगर उर्दू और अंग्रेज़ी की इस्तिलाहात आ गई हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम गौर करेंगे कि काहिन कौन होता है, क्या होता है, आज के दौर में काहिन का इतलाक़ किस पर होता है और काहिन के पास जाना इसकी शरई हैसियत क्या है। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। तो नाज़रीन, काहिन, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में अर्ज़ किया था कि हर आदमी के साथ एक हमजाद और एक शैतान होता है। तो कुछ ऐसे अमलियात होते हैं, कुछ ऐसे चिल्ले वगैरह और अमलियात वगैरह होते हैं कि जिनके करने से इंसान का एक राब्ता और कनेक्शन जो है अपने हमजाद के साथ बन जाता है। वो अगरचे एक गलत रास्ता है, सही रास्ता नहीं है। मुझे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी हम अपने काहिन और हमजाद के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, उसके साथ राब्ते में आना चाहते हैं। तो देखें, ये तरीका ना मुझे मालूम भी नहीं है और ना ही इस शरई एतबार से ये कोई दुरुस्त चीज़ है। गलत रास्ता है, गुमराही का रास्ता है और इंसान ख़राब हो जाता है। अगर बहुत ही अच्छा रास्ता होता तो कम अज़ कम 1.25 लाख सहाबाए किराम में से कोई एक तो इस रास्ते पर चलता, लेकिन कोई भी हमें नहीं नज़र आता ताबीन में से। हत्ता कि इस्लाम की 1500 साल तारीख़ और आज के दौर में भी जो उलमाए हक़ हैं और जो सही जो अल्लाह वाले लोग हैं वो आज भी जो है इस रास्ते पर नहीं चलते। ठीक है, तो ये तो एक अलग बात होगी। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि कुछ लोगों का कुछ अमलियात और चिल्लों से अपने काहिन और हमजाद के साथ, अपने हमजाद और शैतान के साथ राब्ता बन जाता है, कनेक्शन बन जाता है, और फिर वो कुछ गैब की ख़बरें वगैरह, कुछ चीज़ें, मालूमात वगैरह वो हमजाद जो होता है अपने इस शख्स से, काहिन से शेयर करता है, इसको बताता है, और कुछ इक्का दुक्का कुछ छोटे मोटे काम भी कर देता है। तो इसको कहते हैं काहिन। ऐसा शख्स होता है काहिन कहलाता है। ठीक है, यही वजह है थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार मक्का ने काहिन कहा, क्योंकि हुज़ूर गैब की ख़बरें बताते थे अल्लाह के हुक्म से कि क़यामत आएगी। ये गैब की खबर थी। आप कहते थे क़यामत आएगी, जन्नत है, जहन्नम है, यानी आप ऐसी बातें बता रहे थे कि जो ज़ाहिर नहीं थी, सारी गैब थी। तो आप जब ये गैब की ख़बरें देते थे कि जन्नत है, जहन्नम है, अज़ाब है, क़ब्र में ये होगा, आखिरत होगी, क़यामत कैसे आएगी, क़यामत होगी तो उस वक़्त पहाड़ों के साथ क्या होगा, ज़लज़ला आएगा, ये सारी जो कुरान की सूरतें जो आप पर वही के ज़रिए नाज़िल होती थी, आप बताते थे। लोग कहते थे कि इस किस्म की बातें, ये गैब की ख़बरें जो जिन चीज़ों का वजूद ना हो और कोई बता रहा हो, तो वो चूँकि आमतौर पर उस वक़्त काहिन इस किस्म की बातें बाज़ इक्का दुक्का किया करते थे गैब की, तो उन्होंने कुफ़ार मक्का ने हुज़ूर को भी काहिन कहना शुरू कर दिया था, जिसका कुरान में रद आया है। बहरहाल, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि काहिन वो होते हैं जिनका अपने हमजाद और शैतान के साथ एक कनेक्शन बन जाता है। आजकल के दौर में दो तरह के लोग हैं। एक तो वो आमिल हैं, जेली आमिल और जेली पीर वगैरह, जो अवाम को लूटने के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं, हम हिसाब किताब कर सकते हैं, हम आपकी किस्मत का हाल बताएंगे, हम बताएंगे कि आपकी शादी फ़लाँ जगह पर होना ठीक है या नहीं ठीक है, आपका मुस्तकबिल कैसा होगा, ये वो इस तरह। और लोग उनसे रब्ता करते हैं वो पैसे लेते हैं और फिर कुछ होता कुछ भी नहीं है। मुझे भी कॉलें आती हैं, हम इतनी इतनी जगहों पे पैसे दिए, ये हुआ, कुछ नहीं। भाई कैसे होगा आपका काम? आपने जिसने काम करना था, जिस ज़ात ने, उस ज़ात को छोड़कर, उसके दर को छोड़कर आप लोगों के पास जाएंगे तो आपका काम कैसे होगा? आप ख़ुद देखें कि जो आदमी आपसे कहता है कि आप 5,000 मेरे अकाउंट में जमा कराएं, मैं आपका काम करूँगा, अगर ये इतना ही कोई काम करने वाला होता तो 5,000, उसको 5,000 क्या चीज़ है? ठीक है ना, वो 5,000 अपने लिए कमा नहीं सकता था? जो 5,000 का और 10,000 का मोहताज है, जो आपसे आप जैसे मजबूर आदमी से आप उसके पास गए हैं, जी मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मेरे मखरूज़ हो गया हूँ, मेरा कोई हल निकालें, और वो कहता है कि 10,000 मेरे अकाउंट में जमा कराएं, सारे कर्जे आपके उतरेंगे, मैं कुछ करूँगा। तो यहाँ से आप यानी थोड़ी सी अकल लड़ाया करें कि जो 5 और 10,000 के और आपके पैसों का मोहताज है, वो क्या आपका काम करेगा? वो अगर कुछ कर सकता तो वो अपने लिए कुछ करता। जब वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता तो आपसे पैसे ले रहा है, तो आपका क्या करेगा? ठीक है जी। एक तो इस किस्म के लोग हैं, और एक वो लोग हैं हमारे मुआशरे में कि जिनका वाक़तन शयातीन के साथ, जिन्नात के साथ, हमजाद के साथ कोई कनेक्शन होता है, राब्ता होता है, उनकी तारीफ़ करके, उनकी पूजा करके। चुनांचे इस किस्म के लोग की निशानियाँ ये होती हैं, ये कहते हैं काला बकरा लाओ, मुर्गा लाओ, गोश्त लाओ, हमने ये अमल करना है, वो करना है, इस किस्म की खुशबू लाओ। दूसरे इस किस्म के लोग हमारे मुआशरे पाए जाते हैं कि जिनका वाक़तन
کسی شیطان کے ساتھ، جن کے ساتھ اور ہمزاد کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، کچھ انہوں نے اس قسم کے چلے عملیات کیے ہوتے ہیں، کفر کی راہ پر وہ چلے ہوتے ہیں، شیطانوں کی تعریف کرتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ سے کالا بکرا، مرغا اور خوشبو، مطلب آپ کا کام کرنے کے لیے چیزیں، اس قسم کی چیزیں آپ سے منگواتے ہیں یا مانگتے ہیں یا ان کے لیے پیسے مانگتے ہیں۔ تو یہ مطلب اس قسم کی ان کی علامت یہ ہوتی ہے، چونکہ وہ جو بکرا ہوتا ہے یا مرغا ہوتا ہے یا گوشت ہوتا ہے یا اس قسم کی چیز ہوتی ہے، وہ اس جن کے نام پر قربانی کرتے ہیں، اس کی بیٹ چڑھاتے ہیں۔ تو اس قسم کے کچھ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ جن کے پاس ہم جاتے ہیں، وہ ہمیں نہیں جانتے، لیکن وہ پہلے سے بتا دیتے ہیں آپ کا نام یہ ہے، آپ کی ولدیت یہ ہے، آپ فلاں جگہ سے آئے، ایڈریس بھی بتا دیتے ہیں، آپ نے کیا کھا کے آئے ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ بھی دراصل کاہن ہی ہوتے ہیں کہ جن کا اپنے ہمزاد کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے۔ تو ہوتا اصل میں یہ ہے کہ چونکہ ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہے، تو یہ کاہن کیا کرتا ہے، اپنے شیطان کے ذریعے آپ کے شیطان سے آپ کی ساری معلومات لے لیتا ہے۔ وہ آپ کا شیطان سارا بتا دیتا ہے، اس کا نام یہ ہے، اس نے صبح ناشتہ یہ کیا تھا، راستے میں آتے ہوئے اس کو ٹھوکر لگی تھی، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، وہ اس کو بتاتا ہے، اس کے شیطان کو، اور وہ شیطان اپنے کاہن کو بتاتا ہے، اور وہ کاہن آپ کو بتا دیتا ہے، اور آپ بڑے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ عجیب مسئلہ ہے، اور آپ اس کے اندر پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ یہ کوئی پہنچی ہوئی سرکار نہیں ہوتی، یہ شیطان کے پجاری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس قسم کے واقعات صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی ہوتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے بتایا کہ اس قسم کے ایک آدمی کے بارے میں بتایا، تو آپ تشریف لے گئے وہاں پر، اور آپ نے اپنی مٹھی میں 5 یا 7 کنکریاں پکڑیں اور اسے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کنکریاں ہیں، اور آپ نے پوچھا کتنی ہیں، تو اس نے ٹھیک ٹھیک بتا دیا، 5 یا 7 جو بھی تھی اس نے بتایا اتنی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ کنکریاں پھینک دیں۔ پھینکنے کے بعد آپ نے دوبارہ کنکریاں پکڑی، لیکن اب کی بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنکریوں کو گنا نہیں۔ پہلے انہوں نے خود گنا تھا 5 یا 7، اب کی بار گنا نہیں، ایسے مٹھی بھری اور کنکریاں پکڑ لی۔ خود بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نہیں پتہ تھا میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں۔ اب اس سے پوچھا کہ اب بتاؤ کتنی ہیں، تو وہ نہیں بتا سکا۔ اب وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ پہلے جب آپ نے گنا کہ میرے پاس 5 کنکریاں ہیں، تو جب آپ کو پتہ چلا تو آپ کے ہمزاد کو پتہ چل گیا، تو آپ کے ہمزاد نے اس کے ہمزاد کو بتایا، اس نے آگے اس کو بتا دیا۔ اب کی بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب گنا نہیں، تو جب آپ کو نہیں پتہ چلا تو آپ کے ہمزاد کو بھی نہیں پتہ چلا، تو وہ آپ آگے بھی بتا نہیں سکا۔ تو یہ اصل میں سارا چکر ہوتا ہے۔ اسی قسم کا ایک ڈاکٹر ہمارے علاقے میں بھی ہوتا ہے کہ اس کے پاس لوگ جاتے ہیں، بڑا رش لگا ہوتا ہے، اور لوگوں کو پہلے سے بتا دیتا ہے تمہاری یہ بیماری ہے، تمہارا یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ کرواتے ہیں، اور ٹیسٹ میں جب آ جاتا ہے کہ آپ کو شوگر ہے، یورک ایسڈ ہے، ہیپاٹائٹس ہے، جو بھی ہے، تو ٹیسٹ کا وہ نالج خود ان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ جب اس کے پاس جاتے ہیں تو اس کو ٹیسٹ دکھاتے ہی نہیں، وہ خود ہی پہلے بتا دیتا ہے۔ تو یہ سارا اصل میں یہی ہمزاد کا قرین کا چکر ہوتا ہے، یہ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے، سارا اس طرح کا ڈرامہ۔ اب آخری بات کی طرف آتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے پاس جانا اس کی شریعت میں کیا حیثیت ہے۔ تو دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی عرافا فسألہ، کہ جو آدمی کسی عراف کے پاس آیا، فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ، کہ جو کسی عراف کے پاس آیا، کسی کاہن کے پاس، کسی ہاتھ دیکھنے والے کے پاس، نجومی کے پاس، پامسٹ کے پاس آیا، اور اس نے کوئی سوال کیا مستقبل کا، قسمت کے حال کا، اس قسم کا کوئی بھی اس نے سوال کیا، تو فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ اس سوال کرنے والے کی 40 دن کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی۔ اب یہ ہاتھ دیکھنے والے، نجومی، پامسٹ وغیرہ، یہ سارے اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ صرف سوال کرنے کی وجہ سے 40 دن کی نمازیں ضائع۔ دوسری حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ جو آدمی کسی کاہن کے پاس، کسی پامسٹ کے پاس، کسی ہاتھ دیکھنے والے کے پاس، کسی حساب کرنے والے کے پاس، جو کہتا ہے میں حساب کر کے بتاتا ہوں، کوئی ذائچہ نکالنے والے کے پاس، کسی کے پاس، کاہن کے پاس آیا، فصدقہ، اور پھر اس سے کوئی سوال کیا، اس نے آگے سوال کے جواب میں اس کو جواب دیا، کوئی قسمت کا حال بتایا، کوئی مستقبل بتایا، کوئی غیب کی خبر جو بھی اس نے بتایا، حساب کرنے والے نے، کاہن نے، پامسٹ نے، ٹھیک ہے نا، اس نے بتایا، اور اس سوال کرنے والے اس کی بات پر کی تصدیق کر دی، یعنی یقین کر لیا، سچ مان لیا اسے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے اس دین کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یعنی یہ آدمی کافر ہو گیا۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مجھے بھی میسج آتے ہیں، جی آپ میرا حساب کر کے بتائیں، میرا مستقبل کیسا ہوگا، میرا کاروبار کیسا ہوگا، میں نے فلاں کے ساتھ شادی کرنی ہے، آئندہ کے لیے وہ میرے لیے کیسا رہے گا۔ تو اس قسم کا سوال کرنے سے کاہن کے پاس جا کر 40 دن کی نمازیں ضائع، اور سوال کرنے کے بعد اگر اس نے جواب دیا اور اس جواب کی تصدیق کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ
ان کا فتویٰ اس حوالے سے میں آپ کو سناتا ہوں، وہ بہت اہم فتویٰ ہے۔ وہ فرماتے ہیں امور غیب پر احکام لگانا، یعنی غیبی چیزوں پر حکم لگانا، ٹھیک ہے نا، مستقبل کے بارے میں جس چیز کا ہے ہی نہیں، غیبی چیزوں کا دعویٰ کرنا، ان پر احکام لگانا۔ سعد و نحس کے خرقشے اٹھانا، یعنی یہ منحوس ہے، یہ صحیح ہے، یہ سعد ہے، یہ فلاں ہے۔ ذائچے کی راہ چلنا، ذائچے کی راہ کیا ہے؟ نام، اپنا نام بتاؤ، والدہ کا نام بتاؤ، ڈیٹ آف برتھ بتاؤ، یہ آپ بتاتے ہیں تو وہ ذائچہ نکال کے پھر بتاتا ہے، تو یہ ذائچے ہوتے ہیں۔ ذائچے کی راہ چلنا۔ اوتاد اربع، تالے رابع عاشر سابع پر نظر رکھنا، یعنی آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، یہ ستارہ کیسا ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں فلاں، یہ سارا جو سسٹم ہوتا ہے پامسٹوں کا۔ زائلہ مائلہ کو جانچنا ناجائز اور اعتقاد کے ساتھ ہو تو کفر ہے۔ یعنی یہ سارے یہ چیزیں، امور غیب پر احکام لگانا، منحوس اور ساتھ کے یہ چیزیں اٹھانا، اور یہ ذائچے نکالنا، اپنا نام، والدہ کا نام، ڈیٹ آف برتھ بتا کر ذائچے نکالنا، یہ سب فرماتے ہیں ناجائز ہے، اور جو ان کو سچا مان کر ان چیزوں، ان کاموں میں پڑے، ان پر یقین کرے تو یہ کفر ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فقط کفر بما انزل علی محمد۔ فتاویٰ رضویہ جلد 1 صفحہ 463، رضا فاؤنڈیشن لاہور۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ پر فرماتے ہیں کہ تدبیر عالم سے کواکب کے لیے کچھ نہیں۔ کواکب کہتے ہیں ستاروں کو، تدبیر عالم یعنی دنیا کا جو نظام چل رہا ہے اس میں ستاروں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ کوئی ستاروں کی منحوست اور وہ اس اعتبار سے یا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ ان کی کوئی چلتی ہو، اور نہ ان کے لیے کوئی تاثیر ہے۔ ستاروں کے لیے کوئی اس قسم کی تاثیر نہیں ہے کہ فلاں دن منحوس ہے، فلاں ستارہ منحوس ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ کام یوں ہو گیا تو یوں ہو جائے گا، تو فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ فتاویٰ رضویہ جلد 23 صفحہ 699، رضا فاؤنڈیشن لاہور۔ مجھے امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔